اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے، یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے. اس میں کفار و مشرکین کی حرکت کا ذکر ہے کہ جب قرآن شریف وہ سنتے تھے تو کہتے تھے کہ ایسے باتیں قرآن شریف کے مثل جو آیتیں ہیں وہ ہم پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے مثل بنا بھی سکتے ہیں. یہ تو قصے کہانیاں ہیں اگلوں کی. چوٹی کے سرداروں میں سے تھا کفار و مشرکین کے، نضر بن حارث اس کا نام تھا. یہ تجارت کے سلسلے میں ملک فارس جاتا تھا، روم جاتا تھا اور حیرہ جاتا تھا، دوسرے ممالک کا سفر کرتا تھا. تو یہ جب ملک فارس جاتا تھا تو یہ رستم ملک فارس، اہل فارس کے لوگ جو ہے رستم کے قصے سنایا کرتے تھے. جو پہلے کے جو لوگ تھے ان کے قصے سناتے تھے اپنے لوگوں کو. تو یہ ان کے مجلس میں جا کے بیٹھتا تھا اور یہ جو رستم وغیرہ ہے ان کے قصے یہ سنتا تھا اور سن کے اس نے یاد کر لیا تھا. اور ان کی ایک کتاب تھی کلیلہ دمینہ نام کی، یہ کتاب اس نے جو ہے خرید لی. اس میں بھی قصے کہانیاں تھے. یہ کتاب بھی اس نے خرید لی تھی. اور یہود و نصارہ کو اس نے دیکھا تھا کہ رکوع و سجدہ کرتے تھے. تو یہ کیا کیا، اس نے قصے کہانیاں ازبر یاد کر لی اور مکہ شریف آیا. اور مکہ شریف آنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ یہ جو قرآن شریف ہم کو پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ ایسا تو میں بھی سنا سکتا ہوں. پھر وہ کیا ہے رستم وغیرہ کی قصے کہانیاں جو ہے سناتا تھا. اور اس کے بعد کہتا یہ جو کتاب ہے ایسی کتاب تو میرے پاس بھی ہے. تو وہ کتاب وہ خرید کے لے کے آیا تھا، وہ کتاب پیش کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رکوع سجدہ کراتے لوگوں سے، یہ تو یہود و نصارہ بھی کراتے ہیں. تو اس طریقے کی وہ باتیں کیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائے، یعنی کفار و مشرکین پر. یہ جواب دینے والا تو نضر بن حارث تھا، لیکن جب اپنے لوگوں میں یہ باتیں کرتا تھا تو سارے کفار و مشرکین اس کی تائید کرتے تھے. تو گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ کفار و مشرکین یہ بات کہنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک کا نہیں سارے کفار و مشرکین کا ذکر کیا کہ جب ان پر یعنی یہ کفار و مشرکین پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے قالوا تو کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے سنا. یعنی یہ جو قرآن جو تم ہم کو پڑھ کے سنا رہے ہو یہ ہم کو پڑھ کے مت سناؤ، یہ ہم بہت مرتبہ سن چکے ہیں اور اب ہم کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ چیزیں سن چکے ہیں. اور آگے کیا کہتے تھے، بکواس کرتے تھے لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہتے تو ایسے ہم بھی کہہ دیتے، اس طرح کی جو ہے ہم بھی آیتیں کہہ دیتے. یعنی یہ کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ کے سنا دے قصہ کہانیاں. حالانکہ یہ تو ان کی شیخی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا تھا کہ اگر تم کو اس میں شک ہے جو ہم نے ہمارے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر اس کے متعلق تم کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس
کے مثل ایک صورت پیش کرو. یعنی عبارت میں، فصاحت و بلاغت میں، ارے جو اس کے رموز و اسرار ہے، غیب کی جو چیزیں ہیں یہ تو الگ چیز ہے، اس کی تو تہ تک تو دور کی بات ہے، اس کے ابتدا تک یہ نہیں پہنچ سکتے تھے. خالی جو عبارت ہے وہ عبارت کی طرح پیش کرو. ترجمہ مفہوم جو قرآن شریف کا ہے اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن 10 سال تک یہ چیلنج رہا، کوئی آیت پیش نہیں کر پائے. اپنے آپ کو بڑے فصیح بلیغ کہتے تھے. لو نشاء لقلنا مثل هذا، مگر یہ شیخی بکارتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو اس کے مثل جو ہے آیتیں پیش کرے. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر اگلوں کے قصے. یعنی یہ جو قوم عاد، قوم سمود یا قرآن شریف کے جو یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، ایسے قصے تو میں بھی سنا سکتا ہوں. رستم کے قصے سناتا تھا. یہ دوسرے جو پہلوان گزر چکے ہیں، جو لوگ گزر چکے تھے، ان کے قصے جو ہے کہانیاں ملک اہل فارس سے سن کے جو ہے وہ سناتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.